बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, आज 4 दिसंबर की रात है और कल 5 दिसंबर जो आज़ाद कश्मीर भर में अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की कॉल है, इस पे बात करेंगे। आज का व्लॉग मुख्तलिफ होगा क्योंकि कश्मीर के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है इस पे सियासी, समाजी या दीगर जो सिलसिले चल रहे हैं इस पे अपनी रोशनी डालेंगे। सबसे पहले कि आज पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर, जिसमें रावलाकोट, कोटली, बाग, मुजफ्फराबाद और दीगर शहरों के अंदर मुख्तलिफ ताजरान की तंजीमों ने, शहरियान की तंजीमों ने और दीगर अवामी एक्शन कमेटी की तंजीमों ने छोटे छोटे अपने इजलास किए और उन इजलास में ये कहा कि जो कल 5 दिसंबर है, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सदारती ऑर्डीनेंस है जिसे काला कानून कहा जा रहा है, इसके हवाले से मुकम्मल पहिया जाम और शट डाउन रहेगा। इस सदारती ऑर्डीनेंस के अंदर ये भी है कि आज़ाद कश्मीर की जो अवाम है, जो तंजीमें हैं, ये बग़ैर किसी इजाज़त के या रजिस्टर्ड तंजीमों के बग़ैर किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं कर सकते। और इसी तरह से जो पहले अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज करके आज़ाद कश्मीर की आवाम को सहूलत दिलवाई थी, सब्सिडी दिलवाई थी आटे के अंदर, और फिर इसी तरह से बिजली की जो यूनिट थी वो 3 रुपये यूनिट करवाई। इसी के साथ साथ आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी के जो अहदेदारान हैं ये इस हवाले से भी सरगर्म रहे कि कश्मीर के अंदर जो प्रॉपर्टी टैक्स है या दीगर जो इस तरह से वो टैक्सेस या वो चीज़ें जो कश्मीर का हक बनता है, जिनका कोई किसी किस्म का कानून या आइन के अंदर उनका कोई नामो निशान नहीं है, उससे भी वापस लिया जाए, इस हवाले से आवाज़ उठती रही है। लेकिन वो जो आटे की सब्सिडी और बिजली के बिलों में कमी की जो बात थी, अब सुनने में ये आया कि वो जो हुकूमत है उस ऑर्डर को वापस ले रही है और उसे ख़त्म कर रही है, जिसकी वजह से अवामी एक्शन कमेटी एक बार फिर हरकत में आई और उसने मुल्क भर में अवामी सदारती ऑर्डीनेंस के साथ साथ ये जो कॉलें हैं वापस लेने की जो ऑर्डर हैं, इन पे भी एहतजाज की कॉल दी। इसमें नाज़रीन, जो कश्मीर के अंदर ख़ास करके बाग में भी 2 धड़ों में तकसीम है। इंतज़ामिया ये कह रही है कि पहिया जाम भी नहीं होगा, शटर डाउन भी नहीं होगा, स्कूल भी खुले रहेंगे और हम किसी किस्म का एहतजाज नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ जो अंजुमन ताजरान के साथ शहरियान हैं या अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं, तंजीमों के लोग हैं, ये भी इन ही तंजीमों से होकर अवामी एक्शन कमेटी में आए हैं। इनका मौक़िफ़, इनका कहना ये है कि पहिया जाम भी होगा और शटर डाउन भी होगा। और बहुत सी जगहों पे जो इजलास हुए उनमें ये कहा गया कि ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक होगा, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ 5 दिसंबर को हो। अगर हुकूमत ने कोई बदमाशी करने की कोशिश की या ज़्यादती या रोकने की कोशिश की या डंडा चलाने की कोशिश की, तो ये जो तहरीक है ये फिर से बढ़ भी सकती है और ख़तरनाक भी हो सकती है। बात आप समझ गए होंगे क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी ऐसी मालूमात कुछ वीडियो की शक्ल में मौजूद है और बहुत सी ऐसी हैं जो पोस्टें वहाँ पे मौजूद हैं, उसमें ये चीज़ें सामने हैं। इसमें इसी हवाले से जो शटर डाउन हड़ताल है, पहिया जाम है, इंतज़ामिया के साथ साथ बाग या कश्मीर के कुछ साफ़ी भी तकसीम हैं। कुछ का ख्याल है कि ये जो सदारती ऑर्डीनेंस है इसको अदलिया ने या अदालत ने कलअदम करार दे दिया है, लिहाजा ये एहतजाज नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ नज़रिया, कुछ ख्याल ये भी है, अवामी एक्शन कमेटी के लोगों का भी ये कहना है कि ये कलअदम करार देना बिल्कुल इसी तरह से एक धोखा है, ये एक अवाम के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। हमें कलअदम नहीं चाहिए, इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए और आज़ाद कश्मीर की अदालतें, जजेस बग़ैर किसी के दबाव में आए इस काले कानून को ख़त्म करें। इसके साथ इनका ये भी कहना था कि अवामी एक्शन कमेटी ने जो हुकूमत की मराहतें जो वो लेते हैं, जो बड़े बड़े प्रोटोकॉल लेते हैं, जिनकी गाड़ियाँ, जो हुकूमत की गाड़ियाँ अपने प्राइवेट कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको भी रोका जाए। लेकिन अवामी एक्शन कमेटी के अहदेदारों का कहना था कि इस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। उस वक्त तो कहा गया कि ठीक है, लेकिन अब ये इसी तरह से चल रहा है। नाज़रीन, इस सारी बात के ऊपर जो तजिया तबसरा या जो मैं एनालाइज़ करूँगा वो ये है
کہ چودھری سرکار جو جگہ جگہ پہ اپنی تقریروں میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ آ کر وہ جو مراحتیں تھی، وہ جو وی آئی پی پروٹوکول تھا یا وہ جو شاہی نظام تھا اس کو ختم کیا اور سرکاری آفیسران کو اپنی لمٹ میں لانے کے لیے میں نے یہ کوشش کی۔ لیکن دوسری طرف چودھری سرکار بار بار یہ احسان جتاتی ہے کہ ہم نے سبسڈی دی، ہم نے بجلی کے بل کم کیے، ہم نے ایسا کیا تو یہ بہت بڑا احسان کیا، اور یہ ہم نے شاید فلاں کے پاؤں پکڑے، فلاں کی منتیں کی، فلاں کے لیے ایسا کیا۔ لیکن یہ چودھری سرکار شاید کہ پاکستان کی حکومت کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، یا یہ پاکستان کی طرح آزاد کشمیر کے اندر بھی روک رکاوٹ کر کے احتجاج کو سبوتاژ کر کے ڈنڈے، لاٹھیاں، گولیاں چلا کر یہ سوچتے ہوں گے کہ جس طرح سے پاکستان کے اندر عوام کو ایک قابو کر کے رکھا ہوا ہے، صحافیوں کو قابو کر کے رکھا ہوا ہے، میڈیا کے اوپر پابندی ہے، یہی کچھ اگر ہم آزاد کشمیر میں کریں تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن چودھری سرکار کو بہت اچھی طرح سے یہ علم ہوگا بھی اور ہونا بھی چاہیے کہ کشمیر کی ٹیریٹری، کشمیر کے جو لوگ ہیں یہ پاکستان کے لوگوں سے بہت مختلف ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی بہت جنگجو ہیں یا بہت ہی کوئی لڑاکے ہیں یا کوئی ایسے ہیں کہ جو سر پھرے ہیں سنیں گے نہیں، ایسا نہیں۔ لیکن کیونکہ ٹیریٹری کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کا جو انوائرمنٹ ہے، جو لوگ ہیں، یہ بہت مختلف ہے۔ یہاں پر ڈنڈے گولی سے یا پھر لاٹھی سے احتجاج سے، آنسو گیس سے، شیلنگ سے احتجاج کو روکا نہیں جا سکتا، اور کشمیریوں نے ایک بار یہ ثابت کر کے دکھایا ہوا ہے کہ وہ شہید ہو سکتے ہیں، وہ اپنے حق کے لیے مر سکتے ہیں، لیکن وہ کسی بھی طرح سے کمپرومائز نہیں ہوں گے۔ بے شک کچھ اضلاع ایسے ہیں یا کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں انتظامیہ کو اتنی بڑی کسی قسم کی کوئی وہ مشکل پیش نہیں آتی، وہ آسانی سے عوام کو یا انتظامیہ کے ساتھ ساتھ جو عہدیداران ہیں، چاہے وہ انجمن تاجران کے ہوں یا شہریان کے ہوں یا پھر دیگر پرائیویٹ جو تنظیمیں ہیں ان کے ہوں، اسکولوں کے ٹیچرز یا پرنسپلز ہوں یا عوامی ایکشن کمیٹی کے عہدیداران ہوں، کالے کر کے انہیں کسی نہ کسی طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن آزاد کشمیر کے بہت سے ایسے اضلاع ہیں، بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر عوام کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتی۔ جب کسی ایک ضلع میں یا ایک ڈویژن میں عوام کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر باقی بھی ساتھ کھڑے ہوں گے۔ چودھری سرکار، چودھری انوار الحق اور ان کی حکومت تو ہے ہی نہیں، نام نہاد قسم کا اگر کوئی ڈھانچہ ہے تو یہ ڈھانچے کو یہ چاہیے کہ وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے عہدیداران اور دیگر جو عہدیداران ہیں ان کے ساتھ مل کر انہیں دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے، فیصلوں کو کالعدم قرار دینے کی کوشش نہ کرے، بلکہ ان کو ختم کر کے جو عوام کا حق ہے، چاہے وہ احتجاج کا حق ہے، سبسڈی کا حق ہے، بجلی کے بلوں کا حق ہے یا دیگر پراپرٹی ٹیکسز کا حق ہے، یہ ٹیکسز عوام کو جس طرح سے انہیں نہیں دینے چاہیے یا انہیں کم ہیں یا انہیں اس کے حوالے سے کوئی امیونٹی حاصل ہے، تو اس پہ چودھری سرکار کو عوام یا اپنی عوام کا ساتھ دینا چاہیے۔ چودھری سرکار شاید یہ سوچتی ہوگی کہ یہ حکومت شاید تا حیات اس کے ساتھ ہے یا اسے دوبارہ سے ضرورت نہ پڑے، یا چودھری سرکار کو یہ بھی خام خیالی ہوگی کہ جس طرح سے پہلے وہ ایک فون کال پہ بالکل سارے کے سارے ووٹ انہیں پڑے، کوئی کسی نے مخالفت نہیں کی، تو آئندہ بھی ایسے ہو جائے گا، آئندہ ایسے نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عوام کے اوپر کل 5 دسمبر میں کسی بھی جگہ میں، چاہے وہ راولہ کوٹ ہو، کوٹلی ہو، باغ ہو یا دیگر جو شہر ہے، جیرٹ ہو، اس طرح کے علاقوں میں کسی قسم کی کوئی تشدد کرنے کی یا پرتشدد انتظامیہ نے کوئی مہم چلانے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ مشکل ہوگا اور پھر یہ آنے والے دنوں میں ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ اس لیے جو اس وقت آزاد کشمیر کی ٹوٹی پھوٹی لولی لنگڑی قسم کی جو انتظامیہ یا حکومت ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی عوام کی بات سنیں،
سنیں، عوام کے جو جائز مطالبات ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، اور اگر انتظامیہ یا حکومت چودھری سرکار اگر رائٹ پہ ہے تو وہ قائل کرے، بات چیت سے منوائے عوامی ایکشن کمیٹی کے عہدیداران کو، دیگر تنظیموں کے عہدیداران کو۔ اگر وہ قائل نہیں کر سکتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈنڈے کے زور پر یہ سب کچھ کروانا ہے، تو یہ ان کی بھول ہوگی، اور ایسا کرنا اس آزاد کشمیر کی حکومت کے لیے مشکل بھی ہوگا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس خطے کے پرامن خطے کو پھر سے پر تشدد بنانا، اور اس کے اندر کہیں نہ کہیں سے بے چینی پیدا کرنا، پھر گرفتاریاں، پھر الزامات، پھر کیسز، پھر اس طرح سے کرنا اٹھانا، یہ سارا کچھ کرنے کے لیے شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، یہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ کل تو شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہوگا، ابھی تک جو فائنل اطلاعات ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، اور چودھری سرکار شاید پاکستان کی حکومت کی طرح بھی کسی انا میں پھنسی ہوئی ہے، اور وہ یہ سوچتی ہے کہ ہم شاید یہ مان جائیں تو ایسا ہو جائے گا، ہم یہ مان جائیں تو ہماری شاید کہیں ڈگنیٹی میں فرق آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ حکومت ہے، انتظامیہ ہے، ڈی سی ہوں، اے سی ہوں، ایس پی ہوں، پولیس والے ہوں، دیگر ہوں، یہ عوام کی تحفظ کے لیے ہی ہوتے ہیں، اور عوام کی خدمت کے لیے ہی انہوں نے حلف اٹھایا ہوتا ہے۔ چلے ٹیکسی شیکسی سے سیلیاں ان کی آتی ہیں، وہ تو عوام پہلے سے ہی غلام ہے، ان کی ٹیکسی تو زبردستی کہیں نہ کہیں سے کسی بجلی کے بل میں کٹے ہوتے ہیں، کہیں سیلری سے کٹے ہوتے ہیں، کسی پروڈکٹ کے اندر کاٹ دیتے ہیں، تو یہ نظام چلا رہے ہیں۔ لیکن حکومت چودھری سرکار کو اس چیز پر اپنے آپ کو سوچنا چاہیے، ریویو کرنا چاہیے۔ پاکستان کے نقش قدم پہ چلو گے تو پاکستان کی جو صورتحال ہے اسی طرح کی یہ صورتحال بھی ہوگی، اور بہت سے صحافی اور بہت سے لوگ یہ جو تانے دیتے ہیں کہ کشمیر میں 4 دن سے یہ بند ہو جائے تو یہ ٹماٹر نہیں آ سکتے، سبزی نہیں آ سکتی، فلانا نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا تو نہ آئے۔ جب کسی شخص، کسی قوم کے اندر غیرت جاگتی ہے تو وہ بھوکی بھی رہ لیتی ہے اور وہ پتے بھی کھا لیتی ہے، اور جب کسی قوم کے اندر خودداری آتی ہے تو وہ پھر خود سے بھی اگا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ بلکہ امپورٹ ایکسپورٹ یا ایکسچینج کر کے اپنی جو چیزیں ہیں وہ لیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کو ہم کہیں کہ وہ ٹماٹر ان کے اپنے ہیں، سبزی ان کی اپنی ہے، یا کوئی اور چیز ان کی اپنی ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں چلتا۔ لیکن وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی بولی بولنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ سوچ لیں کہ آپ نے اس ملک، اس خطے، اس عوام کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ اپنی عوام کی بات کریں، اپنے حقوق کی بات کریں، نہ کہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر عوام کے اس حق کو، سچ کے نیریٹو کو غلط قرار دینے کے لیے اپنی جھوٹی دلیلیں دیں۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔